بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جن میں طلب نہ ہو کہ ان سے تعلق پیدا کرنا، ان سے تعلق پیدا کر کے ان میں طلب پیدا کر کے ان کی رہبری کرنا، تاکہ وہ بھی دین کے طلب کرنے والوں میں آ جائے۔ اس کو دعوت کہتے ہیں، بے طلبوں میں طلب پیدا کرا کے ان کو اللہ کی طرف لانا۔ یہ کام کٹھن ہے، یہ کٹھن ہے، نبیوں پر بہت بھاری پڑتا تھا۔ کیوں کہ لوگ جہالت سے پیش آتے تھے، مخالفت کرتے تھے، ستاتے تھے، کیونکہ نبی کو پہچانتے نہیں ہیں۔ جب پہچان شروع ہو گئی بس پھر وہ آپ کا اکرام کرتے تھے، آپ کے وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے تھے، نہیں تو دھول اڑاتے تھے، شور کرتے تھے، بات سننے نہیں دیتے تھے۔ اب طلب آ گئی تو اب خاموش، جو حکم ہے اس کے لیے تیار ہے۔ تو علماء کرام کی اللہ نے یہ ذمہ داری ڈالی کہ طلب والا ہے کہ اسے تحقیق سے دو علم، تحقیق سے فتوا دو، تحقیق سے حکم بتاؤ، تاکہ اس کا عمل صحیح ہو جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ اور طلب نہیں ہے تو کہ ان سے اخلاق سے پیش آؤ، ترغیب سے پیش آؤ، ان میں طلب پیدا کراؤ۔ پھر وہ بھی طلب لے کر آئے گا کہ ہم کو دین سکھاؤ، اس میں خدا کیا کہتے ہیں، حکم کیا ہے۔ یہ کام اسی لیے ہے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ کہ علماء کرام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ علماء تیار کریں۔ کیا کریں؟ علماء تیار کریں، تاکہ یہ ذمہ داریاں چلتی رہے علم کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ عالم کے مرنے کے بعد سونا ہو گیا ماحول، یہ نہیں، عالم کا انتقال ہو گیا، اس کی ذمہ داری سنبھالنے والے ہیں۔ تو فرماتے علماء کرام کی ذمہ داری ہے، کیا ذمہ داری ہے؟ علماء تیار کرو، یہ امانت کی حفاظت کریں۔ جیسے اب مالدار آدمی چاہتا ہے میری اولاد ہو، چاہتے نہیں چاہتے؟ کیوں کہ مال کا وارث بنے، اور اولاد نہیں ہوتی ہے تو اس کو بڑی حسرت ہوتی ہے، دونوں کو، میاں بیوی کو، کہ اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اولاد نہیں ہے، تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارا گھر بند ہو جائے گا یا کوئی دوسرے رہیں گے۔ حسرت ہے، اس لیے چاہتے ہیں کہ اولاد ہو جو اس کی وارث بنے۔ اس لیے علماء کے ذمہ یہ قرار دیا کہ آپ کے بعد آپ کے وارث ہوں، کہ آپ کی جو ذمہ داری، آپ کی جو خدمتیں آپ نے کی ہیں موت تک، اس کے سنبھالنے والے، اس کے سنبھالنے والے پیدا ہوں، اس کو ترقی دینے والے پیدا ہوں۔ جی ہاں، اس لیے فرمایا علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء تیار کریں، تاکہ حق کی بات چلتی رہے لوگوں تک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ اس لیے صحابہ کرام نے علم کو زندہ کرنے کا انتظام کیا تھا، علم کو زندہ کرنا۔ اس لیے حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانے میں جو صحابہ علماء تھے ان کو ملکوں میں بھیجا، ابو درداء کو شام میں بھیجا، عبادہ ابن سامت کو فلسطین میں، معاذ ابن جبل کو ادھر اردن کی طرف۔ یہ سب علماء ہیں، کیوں؟ تاکہ وہاں علم کو زندہ کریں، تو موت تک رہے وہیں، اور اپنے علم کو وہاں زندہ کیا۔ ہر لائن کا علم، خالی عبادت کا نہیں، یہ علماء تھے۔ یہ فرمایا کہ مجھے ایسی جماعت چاہیے کہ جو وہاں جا کے علم زندہ کرے، تو 5 تیار ہوئے۔ اس میں ابو ایوب انصاری یہ بوڑھے تھے اور ایک دوسرے تھے وہ بیمار تھے، تو ان 5 نے کہا کہ یہ دونوں تو بیمار ہیں، انہیں چھوڑ دیجئے، ہم جائیں گے تینوں، اور جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ ہم پوری کر دیں گے۔ تو ابو درداء دمشق گئے، معاذ بن جبل اور عبادہ بن سامت تھے، اور وہ آخر تک رہے، وہیں مرے ہیں۔ کیوں؟ تیار کرنا ہے امت کو علم کے لیے، اس لیے علم زندہ رہا۔ تو حضرت مولانا مولوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ
کیا کریں؟ علماء تیار کریں کہ امت کو حدود قیود بتائیں کہ اس کی یہ حد ہے، یہ حق ہے، یہ شریعت ہے، یہ ہے، رہبری کرنے والے کہ امت کے علماء کے ذمہ ہے، علماء تیار کریں۔ دوسری ذمہ داری امت کے علماء کی یہ ہے کہ طبقات کو علم دے۔ تاجروں کے پاس تجارت کا علم ہونا چاہیے، زمینداروں کے پاس زمینداری کا علم ہونا چاہیے، مزدوروں کے پاس مزدوروں کی شریعت ہونی چاہیے تاکہ ان کی تجارتیں غلط نہ ہو جائیں، ان کی زمینداریاں غلط نہ ہو جائیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے احکام اتارے نہیں اتارے، تجارت کے، زمینداری کے، سب چیزوں کی ہماری کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں۔ یہ کیوں؟ تاکہ ہمارے زمیندار بھی دیندار، ہمارا دکاندار بھی دیندار، ہمارا مزدور بھی دیندار، کہ وہ اپنی جگہ سے اللہ کے حقوق اور اللہ کے حدود پر قائم رہنے والا، یہ نہیں کہ خالی مال کمانے والا ہے، کہ مال بھی کمائے گا اور حکموں کے ساتھ کمائے گا۔ ہاں، تو طبقات کو علم دینے کے لیے کہ طبقات میں دین کی طلب پیدا کرنی پڑے گی، تب وہ تاجر آپ سے آ کر مسئلہ پوچھے گا۔ اگر اس میں طلب نہیں ہے تو کہ وہ مسئلہ نہیں پوچھے گا، اور ان میں دین کی طلب آئی تو مسئلہ پوچھے گا کہ میرے یہ مسائل ہیں، اس میں شریعت کیا کہتی ہے۔ ایک جماعت ہمارے پاس مصر سے آئی تھی، اس میں ایک تاجر تھے، سونے کے تاجر، تو مجھ سے کہنے لگے کہ ہماری تجارت سونے کی ہے، اس میں بڑے مسائل آتے ہیں، کیونکہ سونے کی تجارت کے مسائل بڑے نازک ہیں۔ ہمارے یہاں فقہ میں کتاب اس طرف پڑھتے ہیں ثمرین کی تجارت کہ بڑے مسائل آتے ہیں، میں اس میں روشنی چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی روشنی ملے تاکہ میں، کیونکہ سونے چاندی کی تجارت میں بہت جلدی حرام آ جاتا ہے، تھوڑا سا تفاضل ہوا تو حرام ہو جائے گا، تو مجھے روشنی چاہیے، میرے کچھ مسائل ہیں وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا جواب دیجیے۔ اب طلب آئیے کہ میری تجارت حلال کی رہے، سونے کی تجارت ہے۔ میں نے کہا کہ ہم تو مسائل جانتے نہیں، لیکن ہمارا طریقہ یہ ہے کہ مسائل کو علماء کرام کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں۔ آپ لکھ کر کے لاؤ کیا صورت مسئلہ ہے، تو ہم آپ کو جواب دلوا دیں گے۔ وہ مسائل لکھ کر کے لائے، پھر میں نے اس دیوبند بھیجا، مفتی محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، اور ان سے پورے جوابات آ گئے مجھے۔ تو تاجر اپنی تجارت میں دین لے رہا ہے، جس طرح مال کما رہا ہے دین کے ساتھ، کیوں کہ اس میں دین آیا ہے، دین کی طلب آئی ہے، تو اب رجوع کر رہا ہے کہ علماء مجھے اس میں رہبری کرے۔ ایسے الجزائر کے ایک ساتھی، وہ کپڑے کچھ کی تجارت تھی، کہ میرے مسائل ہیں کہ تم بھی لکھ کر کے لاؤ کہ ہم آپ کو بتا دیں گے اور رہبری کریں گے، کیوں کہ ہمارے پاس علماء ہیں، وہ آپ کو جواب دیں گے۔ تو لوگوں میں طلب آئے گی تو وہ مسائل پوچھیں گے، جب مسائل پوچھیں گے تو علماء کا علم بڑھ جائے گا، کیونکہ تحقیق کر کے جواب دینا پڑے گا۔ جیسے گاہک بڑھ جاتے ہیں تو دکان میں مال بڑھ جاتا ہے کہ اب اس مال کی کھپت زیادہ ہے، مال زیادہ ہوا، جیسے رمضان میں ہوتا ہے نہیں، کھانے پینے کی چیزیں لوگوں کی طلب بڑھ جاتی ہے تو کھانے پینے بازاروں میں بہت آتی ہے، کیوں کہ اس کے خریدار بہت ہیں۔ ایسے علماء جب لوگ دین کے طلبگار بنیں گے تو علماء کا علم ترقی کرے گا، کہ انہیں تحقیق کر کر کے بتانا پڑے گا، نئے نئے مسائل پیدا ہو، ہمارے علماء خدمت کر رہے ہیں، یہ نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس پر غور خوض کر رہے ہیں، اصول سے فروعات نکال کر کے رہبری کر رہے ہیں، ہوتا ہے نا، اسی وجہ نئے نئے مسائل پر۔ ہوائی جہاز نہیں تھا، ہوائی جہاز کی نماز کا مسئلہ آ گیا، پہلے ہوائی جہاز نہیں تھا، لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے، پانی میں سفر کرتے تھے، اب دوسرے مسائل آ گئے، تو علماء اس مسائل کو نکالنا ہے اصول سے اور رہبری کرتے ہیں کہ اس کا یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، رہبری کرتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں طبقات کو علم دینا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ تو علم تو جب وہ لیں گے جب ان میں طلب آئے گی، طلب نہیں آئی تو وہ کیوں لیں گے؟ آپ بتاؤ گے تو ابھی شکریہ کر کے وہ بات عمل میں نہیں آئے گی، کیونکہ طلب نہیں ہے، وہ طلب آئے تو اپنی آخرت بنانے کے لیے پوچھیں گے۔